آخر میں حق جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے، مگر اس سے پہلے ایک عجیب بات ہے، شیطان جہنم میں لوگوں کو خطاب کرے گا، وہ خطاب ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیطان کا لقب ہے خطیب جہنم، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہے گا بھائی دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا واخلفتکم، پھر لوگوں کو کہے گا کہ میرا کوئی تم پر زور تو نہیں تھا، بس میں نے دعوت دیتی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ یہ کیوں بات بتائی کہ سمجھدار آدمی ذرا اس کو یاد کرے کہ یہاں پر جو ہم کو ورغلاتا ہے آخرت میں اس نے ہمیں ذلیل کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں حق جل شانہ نے اس صورت میں ذکر کی ہیں، اور یہ مختلف موقعوں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو تو امن والا شہر بنا دے۔ سبحان اللہ، دعا قبول ہوئی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب مکہ مکرمہ کا حرم کا احترام کرتے تھے، باپ کے قاتل کو دیکھ لیتے تھے حرم میں لیکن کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اے اللہ مجھے جو ہے نا تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا۔ پیغمبر تو ہوتے ہی فطری طور پر موحد ہیں، یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے خاص چیز مانگی وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد اس گھر کے پاس ٹھہرائی ہے، یعنی اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنا لڑکا اسماعیل۔ ایسی وادی ہے جس میں کاشت نہیں ہوتا، اے اللہ تو یہ اس واسطے میں نے ٹھہرایا ہے لیقیم الصلاۃ، کچھ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے کعبۃ اللہ کی کشش بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عمارت کعبے کے سوا ہو، آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھیں گے آپ کا جی بھر جائے گا، لیکن کعبۃ اللہ کا حال یہ ہے کہ جتنا تم دیکھو گے تمہارا جی شوق بھڑک جائے گا، جی بھرتا نہیں ہے کعبے کو دیکھ کر۔ ایک مخلوق ہے جو ارد گرد پروانہ وار طواف کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا لوگوں کو متوجہ کر۔ 2-3 سال پہلے اللہ پاک نے وہاں حرم میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، تو اس وقت کیفیت عجیب تھی۔ معلوم ہوا کہ اس سال رمضان میں 1 کروڑ آدمی جو ہے نا وہ آیا عمرہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما۔ اگرچہ اس کی تفسیر میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے طائف جو ہے دراصل یہ ایک ٹکڑا تھا شام سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے یہاں پر رکھا، باہر کا ٹکڑا تھا تو اس کے اندر پھل وغیرہ بہت ہو گئے، لیکن آج آپ مکہ مکرمہ کی دکانوں پر دیکھیں گے پوری دنیا کے میوے وہاں پر ہوتے ہیں، کوئی میوہ کہاں کا، کوئی میوہ کہاں کا۔ پھر آخری ان دعاؤں کے آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تعریف ہے تیری جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، دعا پھر
مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا والدین کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں پڑھتے رہنا چاہیے. اگلی